الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صبح اور شام صرف تین مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں۔ گزشتہ دنوں مختلف موضوعات پر وضو سے متعلق، غسل سے متعلق، نجاستوں سے متعلق ان موضوعات پر سوال جواب کو ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کیا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم نعمت کہ جسے زندگی کے مترادف قرار دیا جاتا ہے، بیش بہا نعمت جو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وافر مقدار میں ہماری ضرورت سے کہیں زیادہ ہمیں عطا فرمائی، میری مراد پانی سے ہے۔ یہ پانی ہماری زندگی میں کس قدر اہم ہے، ہر شخص اس کی اہمیت کو جانتا ہے۔ جہاں اس کو ہم پی کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں، توانائی حاصل کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اپنے جسم کو، کپڑوں کو، برتنوں کو، اپنے گھروں کو اور نہ جانے کن کن اشیاء پر اس کو استعمال کر کے صفائی ستھرائی حاصل کرتے ہیں۔ اس کی اہمیت ہماری زندگی میں بے پناہ ہے۔ کون سا پانی ایسا ہے کہ جس کے ذریعے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں، کس سے وضو درست ہے، کس سے غسل درست ہے، کس سے نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ان موضوعات سے متعلق آج کے سلسلے میں ہم سوال جواب کو شامل کریں گے۔ انتہائی دلچسپ سوالات کا یہ سلسلہ انشاءاللہ عز و جل آپ پائیں گے۔ آپ کی طرف سے موصول ہونے والی کالز میں سے بھی کئی کالز کو ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ اول تا آخر آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو معلومات کا ڈھیروں خزانہ ہاتھ آئے گا، علم دین حاصل ہوگا، انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا اور ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے سب سے پہلے کہ پانی کے ذریعے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں۔ پانی ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ جو ہماری بہت ساری چیزوں کو پاکی بخشتا ہے۔ اس حوالے سے اس کی جو اہمیت ہے، قرآن و حدیث میں اگر کوئی ہماری رہنمائی موجود ہو ہمارے لیے، کوئی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، سرکار کے اقوال ہوں، تو ان میں سے کچھ بیان ہو جائے، پھر انشاءاللہ مزید سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جیسے آپ نے ارشاد بھی فرمایا کہ پانی جو ہے یہ ایک عظیم نعمت ہے اور زندگی کی ضرورت کے حوالے سے یعنی اس کا جو پانی جو ہے اس پر زندگی کا مدار ہے، اور مطلب یہ پڑھا بھی تھا کہ اگر 3 دن تک کوئی انسان جو ہے یہ پانی نہ پیے تو اس سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح جس طرح ہماری زندگی میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم و شان عبادت نماز، اس کو درست طریقے سے ادا کرنے میں بھی پانی کا بہت زیادہ عمل دخل ہے کہ اس کے ذریعے جب وہ بندہ پاک ہو جائے گا تو اب وہ عبادت کر سکتا ہے، سوائے چند صورتوں کے کہ جن صورتوں میں پانی نہیں ہے، اس کے علاوہ جس کے پاس بھی پانی موجود ہے اور کوئی عذر نہیں ہے، تو اب جب تک وہ پانی سے جو پاکی کی جو صورتیں بیان ہیں یا جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق پاکی حاصل نہیں کر لیتا، تو اس ٹائم تک یہ نماز جیسی عظیم عبادت ادا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کریم فرقان حمید میں اس پانی کو پاک ارشاد فرمایا ہے، جیسے کہ ایک مقام پر جو پارہ 19 سورہ فرقان میں آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یعنی آسمان سے ہم نے پاک کرنے والا پانی اتارا، کہ یہ پانی جو ہے یہ پاک کرنے والا ہے۔ اسی طرح جب غزوہ بدر کے موقع پر، چونکہ جس طرف ایک طرف تو کفار کا لشکر تھا اور دوسری طرف جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا لشکر تھا جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، تو اس طرف ریتلا تھا، ریت زیادہ تھی اور ان کے پاس پانی کی بہت زیادہ کمی تھی، تو اس پر کفار نے کہا کہ مطلب یہ اگر حق پر ہوتے تو پھر ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے، یہ وضو بھی نہیں کر پا رہے، اپنی عبادت کے لیے غسل بھی نہیں کر پا رہے، تو اس طرح کی جو ہے وہ انہوں نے ان پر اعتراضات کیے اور اس کے کچھ جو ہے وہ اشخاص کے دلوں میں اس طرح کا وہ شیطان وسوسے بھی ڈالنے شروع کیے۔ تو اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق جب بارش بھی ہوئی اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، یعنی آسمان سے تم پر پانی اتارتا ہے کہ تمہیں اس سے پاک کرے اور شیطان کی پلیدی تم سے دور کرے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس سے جو وہ کفار ان پر اعتراضات کر رہے تھے، اسی طرح جو ہے وہ جن کے دلوں میں شیطان وساوس ڈال رہے تھے تو وہ بھی دور فرما دیے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں بھی اس کے بارے میں ملتا ہے کہ پانی جو ہے وہ پاک کرنے والا ہے، اور جیسے کہ ایک موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی شخص حالت جنابت میں رکے ہوئے پانی میں نہ نہائے، یعنی جو تھوڑا پانی ہے اور دہ دردہ نہیں ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ سے وجہ آگے بیان ہوگی، تو اس میں جو ہے یہ پانی میں وضو نہ کرے، رکے ہوئے پانی میں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی طہارت سے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو نہ کرے۔ تو یعنی یہ جو روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، تو یعنی اسے وضو ہو جائے گا لیکن یہ بہتر ہے۔ یعنی اس طرح کی اور بھی روایات ملتی ہیں کہ جس کے اندر پانی کا ذکر ہے۔ ایک اور روایت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سمندر کے پانی سے ہم وضو کریں یا نہ کریں، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا جانور مرا ہوا یہ حلال ہے، اور اس طرح دیگر روایات بھی ملتی ہیں۔ تو بہرحال جس طرح پانی کا زندگی کے اندر بہت عمل دخل ہے، اسی طرح جو ہماری اہم ترین عبادت نماز ہے، اس کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ قرآن میں بھی پانی کا ذکر ہوا، احادیث میں بھی پانی کے متعلق احکامات بیان ہوئے۔ ایک شرعی اصطلاح ہے، ابتداً اس کی وضاحت میں چاہوں گا، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس اصطلاح کے معنی اور مفاہیم کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، کیونکہ آگے بہت سارے مسائل کے اندر اس اصطلاح کا استعمال ہوگا، اور وہ اصطلاح ہے بہتا پانی۔ ویسے اگر معنوی طور پر دیکھیں تو ہر پانی ہی بہتا ہوا، جو بھی بہہ رہا ہے، تھوڑا بہہ رہا ہے، زیادہ بہہ رہا ہے، 1 فٹ بہا، آدھا فٹ بہا، تو جو بھی بہا وہ بہتا پانی ہے معنوی طور پر۔ لیکن شرعی اصطلاح میں بہتا پانی، اس کے کچھ خاص معنی ہیں۔ آئیے وہ ہم جانتے ہیں کہ بہتا پانی شرعاً جو اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ کسے کہا جائے گا، اور اس کا پھر حکم بھی جانیں گے۔ یہ بہت ہی توجہ طلب مسئلہ ہے کہ بہتا پانی کسے کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کی تعریف جانتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے مسائل کی طرف بڑھیں گے۔ جی حضور۔ بہتا پانی یا جسے مائع جاری بھی کہتے ہیں، چلتا ہوا پانی، اس کو اگر کوئی بغور سن لے اور اس مسئلے کو سمجھ لے
تو اس کے کثیر مسائل جو پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے وہ بھی حل ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں پر شکوک و شبہات میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے ان سے بھی اس کی بچت ہو جائے گی۔ مائع جاری یعنی بہتا ہوا پانی، یہ ایک لفظ سے تو مطلب بالکل واضح ہو گیا کہ ہم مائع جاری بولیں گے اسی کو، بہتا ہوا پانی اسی کو بولیں گے جو چل رہا ہو۔ اب جو پانی بھی مائع جاری ہو یعنی جو چل رہا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اب یہ پانی نجاست پڑنے سے یہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کی جو بہت بڑی خصوصیت ہے کہ یہ جو مائع جاری ہے یہ نجاست پڑنے سے ناپاک نہیں ہوگا، لیکن جب اس نے چلنا شروع کیا اور اپنے چلنا شروع کیا تو اس وقت یہ پاک ہو، ورنہ تو گٹر کا پانی بھی مائع جاری ہے، لیکن چونکہ یہ نجس ہو کر چل رہا ہے، شروع سے نجاست کا اس کے اندر وہ عمل دخل ہے اور اس کے بعد یہ چل رہا ہے، تو یوں جو مائع جاری ہے یہ ناپاک ہی رہے گا، لیکن وہ پانی کہ جو پاک ہے اور اس کے بعد یہ چل رہا ہے تو یہ مائع جاری کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بارش ہوئی، اب اس بارش کا پانی جب تک بارش برس رہی ہے اور یہ گلیوں میں بہہ رہا ہے تو اب یہ تمام کا تمام پانی مائع جاری ہوگا۔ مائع جاری کو یعنی ایک اور عام طور پہ اصطلاح بتائی جاتی ہے کہ جیسے کہیں بالٹی کا پانی ناپاک ہو گیا تو آپ ٹوٹی کھول دیں، اور ٹوٹی کھولنے کے بعد جب اس کا پانی باہر نکل گیا تو یہ بھی مائع جاری ہو گیا۔ تو یہاں پر بالٹی میں سے ابل کے باہر نکل گیا، ہاں بالٹی میں سے۔ اب یہاں پر یہ غور کریں گے نا تو پہلے یہ پانی جب اس کے اندر کیا نام ہے اس کا ٹوٹی کھول دی نا، اس کے اندر پانی جا رہا ہے، یہ ہل بھی رہا ہے، لیکن یہ جاری نہیں ہے۔ جاری کس وقت ہوا؟ جب اس میں سے پانی نکلا۔ اب یہ نکل کے جب چلا نا تو اب یہ ادھر سے چل رہا ہے اور ادھر سے آ رہا ہے، یعنی ایک طرف سے پانی آئے اور دوسری طرف سے نکلے، ایک طرف سے آئے اور دوسری طرف سے نکلے، یا ایک طرف سے ایسے بہتا ہوا جا رہا ہے اور دوسری طرف آگے نکلتا ہوا جا رہا ہے، جو جہاں پر یہ صورت بنے گی تو اس کو مائع جاری کہا جائے گا۔ اور اس کے لیے آسانی بہت بڑی یہ ہے کہ جو بھی مائع جاری ہوگا، چلتا ہوا پانی ہوگا، وہ پانی نجاست پڑنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بے وضو شخص ہے یا بے غسلہ شخص ہے، اس کا ہاتھ بھی اس کے اندر پڑ گیا تو اس سے وہ جو پانی ہے یہ مستعمل نہیں ہوگا، یعنی اس کے اندر اگر کسی نے 10 بار بھی اسی ایک جگہ سے کسی نے وضو کیا تو اس کا وضو بالکل درست ہوگا۔ یہ تو وہ پانی ہے جو مطلب جس کو بولیں گے کہ حقیقی اعتبار سے جو اس پر تعریف صادق آتی ہے، اور ایک وہ پانی ہے کہ جو مائع جاری کے حکم میں ہے، کہ مطلب وہ چلتا ہوا پانی نہیں ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ بہاؤ نہیں ہے جی، لیکن اس کا حکم بھی اسی پانی کا ہے۔ ہاں، اس پانی کو وہ پانی ہے کہ جو دہ در دہ ہو۔ دہ در دہ یعنی 10 بائی 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا، یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ 10 ہاتھ یعنی 5 گز، کیونکہ ایک ہاتھ جو ہے یہ آدھے گز کا ہوتا ہے، تو 10 ہاتھ جو ہے یہ 5 گز کے ہوئے، یعنی 5 گز چوڑا اور 5 گز لمبا۔ تو اصل یہ ہے کہ 100 ہاتھ ہو جائے یا 50 ہاتھ سے کیا مراد؟ یہ والا ہاتھ؟ ہاں، یہ جو ہمارا ہاتھ ہے نا، یہ یہاں سے یہاں کونی تک، ہاں یہ کونی تک یہ ہمارا ہاتھ ہے یہ۔ اب یہ جب یہ لمبا کیا یہاں تک ہو گیا نا، یہ اب یہ دیکھ رہے ہیں یہاں تک، یہ اب یہ جو ہم نے لمبا کیا نا تو یہ 1 گز ہوتا ہے پورا، اور یہ آدھا یہ یہاں سے یعنی میرے ہاتھ کی 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا جو ہو وہ دہ در دہ۔ ہاں، اگر اتنا بھرا ہوا کوئی حوض ہے اور اب جب ہم اس میں سے پانی لیتے ہیں، ہاتھ سے چلو لیا اور چلو لینے سے ہمارا وہ پانی اس فرش سے نہیں ٹکراتا کوئی پانی لیتے ہوئے، تو اب یہ جو پانی ہے یہ دہ در دہ ہے اور یہ جاری پانی کے حکم میں ہے۔ اس کے اندر اگر نجاست وغیرہ پڑ جاتی ہے یا اس کے اندر کوئی وضو کرتا ہے تو اس سے جو ہے وہ اس کا وضو، اس سے نہ وہ پانی مستعمل ہوگا اور نہ ہی وہ پانی ناپاک ہوگا۔ اتنے بڑا اگر گھر کے اندر ٹینک بنا ہوا ہے، چھت پہ بنا ہوا ہے یا گھر کے اندر اتنا بڑا ٹینک بنا ہوا ہے، تو اب اس پانی کے اندر اگر کوئی نجاست بھی گر جاتی ہے یا کوئی مطلب وہ کوئی ہاتھ پاؤں بھی چلا جاتا ہے تو نہ تو اس سے یہ مستعمل ہوگا اور نہ ہی یہ ناپاک ہوگا جب تک اس نجاست نے اس پانی کے کسی رنگ، بو یا مزے کو تبدیل نہ کر دیا ہو۔ جزاک اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہتے پانی کی تعریف اور اس کی وضاحت آپ نے سماعت کی، اسے ذہن نشین رکھیے گا تاکہ اگلے مسائل سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے۔ ریکارڈڈ کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلی کال میں سائل کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم، محمد یاسین بات کر رہا ہوں صادقآباد سے۔ حضرت یہ بتائیے کہ پانی ایک لیکوڈ چیز ہے اور دودھ گنے کا رس بھی لیکوڈ ہے، تو جب اس پانی سے وضو ہو سکتا ہے تو گنے کے رس اور دودھ سے بھی وضو ہو جانا چاہیے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے کہ بظاہر تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ گنے کا رس بھی گویا کہ ایک طرح کا پانی ہی ہے اور پانی بھی پانی ہے۔ اصل میں یہاں عام طور پہ دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں کہ جو ہماری عقل کے مطابق ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری عقل کے مطابق نہیں ہوتے۔ لیکن جو بھی ہو، ان معاملات میں حکم شریعت کو دیکھا جاتا ہے کہ حکم شریعت کیا ہے۔ تو چونکہ یہاں پر ہمیں شریعت نے حکم یہ دیا ہے، اور جیسے میں نے ابھی آیت کریمہ بھی عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو طہور فرمایا ہے۔ یہ پانی کی تعریف میں نہیں آئے گا، تو جو پانی ہے جی یعنی وہ پانی بھی وہی کہ جو پانی ہے حقیقتاً، تو اس پانی کو اللہ تبارک و تعالی نے طہور فرمایا، کسی اور چیز کو یہ نہیں فرمایا۔ تو چونکہ گنے کے رس سے وضو نہیں ہوگا، نہ گنے کے پانی کے علاوہ کسی بھی چیز سے، پانی تو ہے، ساحل جی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی تو پانی ہے، لیکوڈ ہے۔ نہیں پانی نہیں ہے نا، وہ پانی وہ ہے کہ یعنی پانی عام طور پہ یعنی کوئی بھی ہوگا وہ سمجھ جائے گا، کولڈ ڈرنک اگر کوئی وہ بوتل ہے تو وہ اس کو کوئی پانی نہیں بولے گا، گنے کے رس کو کوئی پانی نہیں بولے گا، جب تک پانی کو جب تک پانی کہا جا رہا ہے وہ پانی ہے، تب تک وہ پانی ہے۔ اور پانی ہی کو اللہ تبارک و تعالی نے طہور فرمایا، کسی اور چیز کو نہیں فرمایا، اس لیے صرف پانی سے تو ہو سکتا ہے، کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ یہ امر تعبدی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فرما دیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، امید ہے غلام یاسین بھائی کی تشفی ہو گئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا کہ گنے کا رس ہو، سنگترے کا رس ہو، کسی بھی طرح کا رس ہو، جوسز وغیرہ ہوں، اگرچہ لیکوڈ فارم ہے، فارم ایک ہی ہے، لیکن ان سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم، وعلیکم میرا نام السلام۔ محمد اصغر اتاری ہے، جیٹا بھٹا شوگر مل سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ غسل کے استعمال شدہ پانی اور وضو کے استعمال شدہ پانی کے حکم میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے وضو اور غسل کے استعمال شدہ پانی کے؟ استعمال کے بعد تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں پانی مستعمل ہو جائیں گے۔ البتہ اگر غسل کرتے وقت اگر نجاست جسم پہ لگی ہوئی تھی اور وہی نجاست کے قطرے اگر پانی میں گر گئے تو پھر پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ صحیح۔ اس کے علاوہ استعمال ہونے کے بعد کوئی فرق نہیں کہ دونوں مائع مستعمل ہیں۔ مائع مستعمل ہو گئے۔ جی، اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ السلام علیکم، وعلیکم محمد السلام۔ محبوب کریم آباد کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے جس پانی سے ایک مرتبہ وضو کر لیا ہے، ہمارے پاس پانی بہت کم ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس وضو کیے ہوئے پانی کو دوبارہ وضو کے قابل بنائیں، تو اس کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے۔ جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سائل یہ تو جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ جس پانی سے وضو کر لیا ہے اب دوبارہ اس پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگلا درجہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اب اور پانی نہیں ہے تو اب اس کو قابل استعمال کیسے بنایا جائے، کیا کیا جائے؟ اس کے عام طور پر فقہاء کرام نے دو طریقے ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر ان دو طریقوں پر عمل کر لیا جائے تو اب وہ جو پانی مستعمل پانی ہے اب وہ مستعمل نہیں رہے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر انہوں نے جو ہے وہ چوتھائی بالٹی، کوارٹر بالٹی سے انہوں نے جو ہے وہ وضو کیا، ابھی جو مطلب چوتھائی بالٹی کا حصہ ہے یہ پانی ان کے پاس وضو یعنی مستعمل ہے، تو اب اگر یہ اس سے زیادہ پانی اس بالٹی میں ڈال دیتے ہیں تو اب یہ جو چوتھائی پانی تھا اور اس کے اوپر جب انہوں نے آدھی بالٹی مثال کے طور پر ڈال دیا تو اب جو استعمال شدہ پانی تھا وہ کم ہے اور جو غیر استعمال شدہ ہے یعنی مطلق پانی وہ زیادہ ہے۔ جب یہ زیادہ پانی اس کے میں مطلب شامل ہو جائے گا تو اب یہ تمام کا تمام پانی جو ہے یہ پانی مطلق پانی کے حکم میں ہو جائے گا، اب اس پانی سے دوبارہ وضو کیا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر جس بالٹی یا جس بھی برتن کے اندر وہ پانی ہے اب اس پانی میں مزید پانی ملاتے جائیں۔ مثال کے طور پر اب ان کے پاس جو ہے نا وہ
پونی بالٹی جو ہے وہ مطلب اکثر بالٹی جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، تو اب یہ مزید اس میں پانی ڈالتے جائیں یہاں تک کہ تھوڑا سا بھی پانی جو ہے وہ باہر بہہ جائے، تو جیسے ہی پانی بہہ جائے گا تو اب یہ تمام کا تمام پانی جو ہے یہ وضو کے قابل ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ علم دین کے جہاں دیگر فضائل ہیں، برکات ہیں، دین و دنیاوی فوائد ہیں، وہیں ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی مشکلات کا حل پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے یہ سنا کہ مائع مستعمل کو غیر مستعمل بنانے کا بھی طریقہ ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے احکامات ہوتے ہیں کہ جس میں اگر ہمیں نالج ہو، ہم علم رکھتے ہوں تو ہمارے لیے شریعت نے بہت زیادہ آسانی رکھی ہوتی ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے ہم بعض اوقات اپنے آپ کو بہت زیادہ مشکل کے اندر، دشواری میں، تنگی میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو علم حاصل کرنے کا نہ صرف جذبہ ملے گا بلکہ آپ کو علم دین حاصل بھی ہوگا، نہ صرف حاصل ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عمل کرنے کا بھی جذبہ ملے گا کہ مدنی ماحول میں الحمدللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ دیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میرا نام السلام۔ عبدالحمید اتاری ہے، پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے پانی سے وضو کرنا بہتر ہے یا گھر کے پانی سے بندہ وضو کر کے جائے؟ جی حضور، بہتر کیا ہے، گھر سے ہی وضو کر کے جائیں یا مسجد کے پانی سے؟ ہو سکتا ہے یہ بھی سائل کے ذہن میں ہو کہ مسجد کا پانی ہے تو مسجد کی چیز تو متبرک ہوتی ہے، تو کیا اس سے وضو کریں زیادہ بہتر ہے یا گھر کے پانی سے کر کے جائیں؟ گھر کے پانی سے وضو کر کے جانا بہتر ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے چلا اور فرض نماز ادا کی تو اس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے اس نے احرام باندھنے والے حاجی کی طرح اس کو ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا تو اس کو عمرے کا ثواب بھی ملے گا۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے تو وہ بازار میں یا گھر میں پڑھنے سے 25 گنا زیادہ اسے ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ شخص گھر سے نکلے صرف مسجد میں نماز پڑھنے ہی کے لیے، اس کے علاوہ اس کو کوئی اور کام نہ ہو، تو ایک ایک قدم کے بدلے میں اس کی ایک ایک نیکی بڑھتی ہے اور ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل اسے بخش دے، یا اللہ عز و جل اس پر رحم و کرم فرما۔ تو ہمیں بھی ان فضیلتوں کو پانے کے لیے چاہیے کہ گھر سے ہی وضو کر کے جائیں۔ البتہ اگر کوئی شخص مسجد میں وضو کر لیتا ہے تو بلا قرات وضو بھی جائز ہے، اس سے نماز بھی جائز ہے۔ جزاک اللہ۔ سائل کے سوال سے دیگر ناظرین کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، کیونکہ آج کل رواج بہت ہی کم ہے، یعنی اگر میرے گھر میں سہولت موجود بھی ہے، مجھے کسی طرح کی دشواری نہیں ہے، مجھے وضو کرنا ہے تو پھر بھی میں مسجد میں جا کر ہی وضو کروں گا۔ عام طور پر یہ ایک ذہن بنا ہوتا ہے، گھر سے نکلتے ہیں مسجد میں جا کے وضو کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے سنا ہمارے اسلامیہ نے بیان کیا کہ گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے جانا یہ زیادہ افضل ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہماری معلومات میں اضافہ ہوا۔ ہاں اگر آپ سفر پر ہیں، دشواری ہے، گھر میں ایسی سہولت نہیں یا کوئی اور معاملہ ہے، عذر ہے، تو ٹھیک ہے کریں، بلا عذر بھی کر سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا یہ افضل ہے، اور افضل پر بھی عمل کرنے کا ہمیں جذبہ ہونا چاہیے کہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ نیکیاں حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے اخروی حوالے سے اتنی ہی زیادہ مفید ہوں گی۔ تو کوشش کریں گھر سے وضو کر کے مکمل تیاری کر کے مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوں۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد اقبال ہند سے۔ میرا سوال یہ تھا، اکثر گھروں میں جو پانی فلٹر کرنے کی مشین لگائی جاتی ہے تو پانی فلٹر ہو جانے کے بعد کچھ پانی بچ جاتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ اگر
وہ ضائع کریں گے تو اسراف گنا جائے گا یا نہیں؟ اور اگر اس پانی کو استعمال کرنا ہے تو اس پانی کو کس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ برائے کرم اس کا جواب تفصیل سے ارشاد فرما دیجیے۔ جزاک اللہ اقبال بھائی، آپ نے ہند سے اپنا سوال ریکارڈ کروایا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید مدنی چینل کی برکتیں عطا فرمائے۔ سائل محتاط محسوس ہوتے ہیں کہ فلٹر ہو جانے کے بعد جو پانی تھوڑا بہت بچ جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیا اس کو پھینکنا درست ہوگا؟ دوسرا یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر اس کو پھینکنا درست نہیں ہے، استعمال کرنا چاہیے یا ضروری ہے، تو اس کو کس مصرف میں استعمال کر سکتے ہیں؟ کچھ تفصیل سے رہنمائی فرمائیں۔ یہ ہمارے ہاں تو عام طور پر جو فلٹر گھروں میں لگے ہوتے ہیں یا مدارس میں بھی عام طور پر دیکھے ہیں، تو ان میں تو پانی صاف ہو کر جو مطلب بھرتے ہیں تو بچنے کی صورت نظر نہیں آتی کہ پانی بچتا ہو۔ ہاں بعض جگہ یہ تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں یا پلانٹ بھی بعض جگہ اس طرح دیکھیں کہ وہ پانی کو جو ہے وہ جب پانی کو صاف کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کو میٹھا بھی کر دیتے ہیں، تو یوں کچھ جو ہے وہ نمکین پانی جو ہے وہ اس میں سے نکل جاتا ہے۔ تو اب یہ اگرچہ پینے کے استعمال میں نہیں آ سکتا کہ وہ بہت مطلب نمکین ہوتا ہے، تو اور بھی اس کے بہت سارے استعمال ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس پانی کو فرش دھونے کے استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے، اسی پانی کو سنجا خانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اسی پانی کو جو ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے، شاید دن بھر کا بہت زیادہ شاید ہو تو ایک جگ ہو، بہت زیادہ بھی اگر ہو تو شاید اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ تو اب یہ پانی جو ہے نا اس کے بہت زیادہ اور بہت سارے استعمال اس کے موجود ہیں، تو اب یہ بلا وجہ جو ہے نا وہ اس کو پھینک دینے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ یہ اور جو استعمال بتائے گئے ان میں کسی بھی استعمال میں کر لیں۔ جی اقبال بھائی، آپ نے سنا کہ اس پانی کو پھینکنے کی اجازت نہیں، آپ اس کو کسی اور استعمال میں لا سکتے ہیں۔ البتہ پینے میں دشواری ہے، اور اگر نمکین پانی ہو تو اس سے کپڑے دھونے میں دشواری ہوتی ہے کہ وہ میل کو کاٹتا نہیں، جھاگ بنتی نہیں۔ تو اس کے علاوہ جو دیگر مصارف ہیں تو اس میں استعمال کریں، چونکہ یہ استعمال ہو سکتا ہے، قابل استعمال ہے، اس کے مصرف موجود ہیں، تو بلا وجہ اس پانی کو بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور ہر قسم کے اسراف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ السلام علیکم، میرا نام وحید خان ہے، مری سے بات کر رہا ہوں۔ جناب یہ ارشاد فرمائیے کہ جو برف آسمان سے گرتی ہے اور اولے بھی گرتے ہیں، اولے کا مطلب برف کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو آسمان سے گرتے ہیں، تو ان کے پانی کا کیا حکم ہے؟ ان سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیں۔ وحید بھائی مری سے کال کی ہے، ٹھنڈے علاقے سے کال کیا اور ٹھنڈا ٹھنڈا سوال پوچھا ہے کہ جو اولے برستے ہیں، دو طرح کی عموماً برف باری ہوتی ہے۔ اولے جو تھوڑا سخت ہوتے ہیں اور ایک سنو فال کہلاتا ہے جو روئی کے گالوں کی طرح گرتا ہے۔ تو اولے اگر جمع ہو گئے، اس کا پانی جمع ہو گیا، تو کیا اس سے وضو غسل وغیرہ کیا جا سکتا ہے؟ جی اس پانی سے بھی وضو و غسل کر سکتے ہیں، جو اولے کی شکل میں وہ پانی بن جائے یا ویسے ہی بارش وغیرہ کا ہو، کیونکہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ ترجمہ کنز ایمان، ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے والا۔ اب یہ جب پانی اترتا ہے تو یہ پاکی ہے، تو اب اگر ایک جگہ پہ یہ جمع ہو جاتا ہے تو جمع ہو جانے کے بعد اس کو ہم وضو غسل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے وحید بھائی، اگر آپ اولے جمع کریں اور اس کا پانی استعمال کریں تو کر سکتے ہیں، وضو غسل کے قابل ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ظفر اللہ طاری کشمیر کے شہر باغ سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ دارالفتاء اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کشمیر میں عموماً یہ کسیاں اور جس کو آپ لوگ نالے بولتے ہیں، یہ چشموں سے جاری ہوتے ہیں، تو اس میں بعض جگہوں پہ شہر کی آبادی کا جو ہے نا وہ گندا پانی بھی مکس ہو جاتا ہے، تو آگے جا کے نہ تو اس کی بو ظاہر ہوتی ہے اور نہ ہی رنگت اس کی تبدیل ہوتی ہے، تو کیا ایسے پانی سے وضو یا غسل کرنا جائز ہے یا کہ نہیں؟ جزاک اللہ۔ ظفر بھائی باغ کشمیر سے کال کی اور اپنے علاقے کی نوعیت کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا، تو چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، چشموں کی کثرت ہوتی ہے اور
پہاڑوں سے چشمے نکل کر نالے کی شکل میں، ندی کی شکل میں بہت میلوں میل تک یہ پانی سفر کرتا ہے. بیچ میں بقول ان کے کہ گندا پانی بھی کہیں پر شامل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے کوئی وصف تبدیل نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ انہوں نے جیسے یہ بیان کیا ہے کہ درمیان میں پانی شامل ہو جاتا ہے، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو پانی جو جار ہے نا، یہ مائع جاری ہے، بہتا ہوا پانی ہے. اب بہتے ہوئے پانی کو مطلب ایک سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے قول مجھے وہ یاد آ رہا ہے، فتاوی رضویہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مائع جاری میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی وصف و صلاحیت عطا فرمایا، اس کو اس طرح کا وصف عطا فرمایا کہ نہ خود ناپاک ہوتا ہے اور ناپاک بھی اس میں آئے تو اس کو بھی پاک کر دیتا ہے. جبکہ ناپاک پانی اس میں آئے اور اس کا رنگ وہ مزہ یہ تبدیل نہ کرے تو اس کو بھی پاک کر دیتا ہے. تو اب جب یہ ندی نالیوں سے گندا پانی ملا، تو اب پہلی بات تو یہ کہ جو گندا پانی ملتا ہے نا، تو اب گندے پانی کے اندر جو بدبو ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ خاص نجاست کی وجہ سے بدبو ہو، اور ایک ہوتی ہے کہ چونکہ گھر کے اندر وہ جو مطلب چیزیں دھلتی ہیں، گھی تیل ملے برتن جب دھلتے ہیں تو گھی تیل بھی اس میں جا رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ چائے بھی اس میں جا رہی ہے، تو یوں جب وہ سارے ملتے ہیں تو ایک عجیب سی بدبو بن جاتی ہے. تو اگر تو وہ نجاست کی بدبو بالفرض اس پانی میں آ رہی ہو تو جس طرف وہ بدبو آ رہی ہو اس طرف کے پانی میں جو ہے وہ وضو یا غسل مطلب نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہ نجاست کی بدبو نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز کی ہے تو اس صورت میں بھی اس بدبو کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے وضو یا غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک شیشی ناپاک ہو گئی، عطر کی شیشی، اور وہ کسی پانی میں پڑ گئی مائع جاری میں، اور اس نے اس کے وہ اس میں بو میں فرق آنے لگا، تو اس کی وجہ سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر جو بو ہے یہ عطر کی وجہ سے. اب جو ان کا مسئلہ ہے اس کے اندر تو یہ ہے کہ آگے جا کر وہ بو اور وہ کچھ رہتا ہی نہیں ہے. جی انہوں نے وضاحت کی ہے. تو اس کے اندر تو بالکل مطلب وہ ایسے پانی سے وضو، غسل، نہانا، دھونا، پینا یہ سب کچھ ان کے لیے شرع جائز ہے، کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ پاک صاف پانی ہے، اس میں کوئی اور شے مل گئی، بعض اوقات کپڑا گر گیا، پاک تھا، چادر تھی، کوئی ایسی شے تھی، تو اس کا رنگ اس پانی میں ظاہر ہو گیا، اس کا رنگ تبدیل ہو گیا، ہے وہ پاک چیز، تو کیا ایسی صورت میں اس پانی سے وضو وغیرہ کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جب پانی کا جو رنگ ہے وہ غالب ہے یا نہیں. اگر ابھی رنگ ملنے کے بعد اسے پانی ہی کہا جائے گا تو پھر تو اس سے وضو و غسل دونوں کر سکتے ہیں، اور اگر اسے پانی نہ کہیں، اس کا نام ہی کچھ اور ہو جائے تو پھر اس سے وضو غسل نہیں ہو سکتا. مثلاً اب پانی میں دودھ مل جائے تو اگر اسے پانی ہی کہیں، ہلکا سا چند قطرے گر گئے تو اس سے وضو غسل جائے، اور اگر اس کو لسی بنا دیا گیا تو اسے پانی کوئی بھی نہیں کہے گا. یا شربت مل جائے تو اتنا شربت مل جائے کہ وہ سارا شربت ہی ہو جائے، اسے کوئی پانی نہ کہے بلکہ پانی کا اگر نام اس سے ختم ہو گیا تو اس سے پھر وضو غسل نہیں ہوگا. اور اگر بہت معمولی سا کلر ہے تو اس سے پھر پانی غالب ہے اور پانی ہی کا نام اسے کہا جا رہا ہے تو اس سے وضو غسل بھی ہو سکتا ہے اور بقیہ معاملات بھی کیے جا سکتے ہیں. جزاک اللہ. مزید کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے ایک اور سائل کی کال سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. سجاد اٹک شریف سے بات کر رہا ہوں. غسل کے لیے پانی کی بالٹی بھری، کسی دوسرے نے ہاتھ ڈال دیا، میں جانتا نہیں وہ مسلم ہے یا نان مسلم. اب اس پانی کو استعمال کرنے کے بارے میں بتائیے، کیا پانی نیا بھرا جائے گا یا اس کو پاک کرنے کو کوئی طریقہ ہے؟ جی حضور کیا فرمائیں؟ ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح اگر کسی جگہ پانی پڑا ہوا ہو، اسی طرح نالے میں ہے یا کسی بھی جگہ ہے، تو پہلے یہ دین نشین کر لیں کہ جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ یہ پانی ناپاک ہے تو وہ پاک ہی رہے گا. اسی طرح جس پانی کے بارے میں ہمیں جب تک یقین نہ ہو جائے کہ اس کے اندر بے وضو شخص نے یا جس کا ہاتھ دھلا ہوا نہیں تھا اس نے ہاتھ ڈالا ہے، اس وقت تک اس کو ہم پاک ہی کہیں گے. ہاں اگر کوئی احتیاط کے طور پر دوسرا پانی موجود ہے یا اس پانی کو جس طرح وہ بیان ہوا کہ یوں اس کو مطلب پاک کر لے یا مستعمل کو غیر مستعمل کر لے، اس طریقے کے مطابق اگر اس پانی کو کر لے
تو وہ بھی درست ہے، یعنی جبکہ کسی کو ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے دیکھا ہو. لیکن فقط کسی کا ہاتھ ڈال دینا اور اس کو ناپاک کہنا بغیر کسی دلیل کے، اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے. تو یوں اگر وہ اس سے وضو یا غسل کرتے ہیں تو جائز ہے. جزاک اللہ. اور حکے کا بھی پانی ہوتا ہے. حکا جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، اب تو بہت کم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی بعض علاقوں کے اندر اب بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. تو اس کے اندر پانی ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی اسمیل بھی تبدیل ہو جاتی ہے، تمباکو یا گڑ وغیرہ بھی ڈالا جاتا ہے، دیگر چیزیں بھی. تو جو حکے کا پانی ہے اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ حکے کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو پھر اسی سے وضو کریں. اور اس میں یہ احتیاط کریں کہ اگرچہ وضو تو ہو جائے گا، لیکن اگر وہی جو تمباکو یا اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے منہ میں بو پیدا ہو گئی تو اب مسجد میں جانا حرام ہو جائے گا. جب تک وہ بو زائل نہیں ہو جاتی تو مسجد میں جانا جائز نہیں ہوگا، اور اسی طرح نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہوگا. البتہ اس سے وضو ہو جائے گا. بہتر یہی ہے کہ دوسرا پانی موجود ہے تو اسی سے وضو کیا جائے. جزاک اللہ. ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم توفیق السلام. اتاری، سندھ روڈ کراچی. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد کی ٹنکی میں چوہا گر کے مر گیا تھا. صرف پانی کا ایک وصف بو تبدیل ہوا تھا، باقی 2 وصف رنگ اور ذائقہ تبدیل نہیں ہوا، مگر پھر بھی لوگوں نے اس پانی سے وضو کر کے نماز ادا کی. اور اب اس ادا کی کہ نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز ہو گئی یا نہیں؟ ارشاد فرمائیے. باب المدینہ سے ہمارے اسلام بھائی نے کال کی تھی اور ایک عمومی مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے. عموماً ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، باب المدینہ یا بڑے شہروں کے اندر عموماً ٹینک بنانے کا رواج ہوتا ہے، بڑے بڑے ٹینک ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی شے گر گئی، مر گئی، چڑیا، چوہا وغیرہ. تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا، کیا کریں؟ بقول ان کے کہ کچھ لوگوں نے اس سے نماز بھی پڑھ لی، نماز کا کیا حکم ہوگا؟ یہ ان کے سوال میں یہ اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ ٹینکی جو ہے وہ کتنی بڑی ہے. ہاں، یہ انہوں نے البتہ نہیں بیان کیا. آپ دونوں صورتیں بیان کر دیں کہ داہ دردہ ہے یا نہیں. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس کی بو تبدیل ہو گئی ہے چوہے کے. اگر تو اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چوہے کے گرنے کی وجہ سے اب چوہا گیا اتنا وہ، یا تو یہ کہ وہ کافی دن تک پڑا رہا، پھٹ گیا بالکل، اور یوں جو ہے نا، چونکہ نہ تو اس کے اندر کوئی ذائقے میں تبدیلی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس کے اندر یہ بو مزے کے اندر کوئی فرق آئے گا. رہ گئی بو، ہاں بو میں اس وجہ سے تبدیلی آ سکتی ہے. تو اگر تو اس کی بو میں فرق آ گیا تو اب یہ پانی ناپاک ہو جائے گا. تو یوں جنہوں نے بھی اس طرح نماز ادا کی ہے تو ان کی بارگاہ میں عرض یہی ہے کہ وہ اپنی نمازیں، چونکہ اس حالت میں یا اس پانی سے اس طرح انہوں نے جو بھی مطلب وضو وغیرہ یا غسل وغیرہ کیا تو وہ وضو غسل بھی نہیں ہوا، اور جس جگہ یہ پانی پڑا وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائیں گی، حتیٰ کہ جس وضو خانے پر انہوں نے وہ سب کچھ کیا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. لیکن یہاں میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مائع جاری جو ہے اگر جو ہے یہ پاک ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ٹینکی کے اندر انہوں نے چوہا دیکھا، اب چوہا نکال دیا، نکالنے کے بعد لائن میں پانی آ رہا تھا. اب ایک طرف تو لائن میں پانی آ رہا تھا، دوسری طرف اسی ٹینکی سے جو ہے وہ اوپر والی ٹینک میں پانی بھرا جا رہا تھا. تو اب اگر یہ صورت پائی گئی کہ ٹینکی کے اندر لائن سے پانی آ رہا تھا اور دوسری طرف اس پانی سے اوپر والی ٹینکی میں پانی جا رہا تھا، تو اب یہاں سے پانی آ رہا ہے اور یہ جا رہا ہے، تو ایک طرف سے پانی آئے اور دوسری طرف جائے تو اس پانی کو یہ مائع جاری بنا دے گا. اب یہ ٹھہرا ہوا پانی نہیں رہے گا. تو اگر یہ صورت پائی گئی تھی تو اب یہ پانی پاک ہو چکا تھا. اور بالفرض اگر چوہا گرنے کے بعد انہوں نے چوہا نکال لیا تھا اور اس کے بعد یہ صورت پائی گئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اس پانی سے وضو کیا تو اب جو ہے ان کا وضو کرنا درست ہے. لیکن اگر یوں ہوا تھا کہ مطلب ایک طرف سے پانی تو آتا رہا لیکن جب تک پانی آتا رہا اس دوران انہوں نے اوپر کی ٹینک کے لیے مطلب موٹر نہیں چلائی. اسی طرح جو ہے جب انہوں نے اوپر ٹینک کے لیے وہ موٹر چلائی تو اس وقت یہاں سے پانی نہیں آ رہا تھا. تو
تو اس صورت میں جو ہے یہ پانی ناپاک ہی رہے گا، ان سب کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، بلکہ اس ٹینک کے پانی سے جو ہے وہ اوپر والے ٹینک میں جو پانی گیا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اور جنہوں نے اس سے کپڑے اور وہ جو کچھ بھی تھا وہ بھی سب ناپاک ہو جائے گا۔ اور جو میں نے طریقہ بھی عرض کیا، ٹینکی کو یہ پاک کرنے کا بھی انتہائی آسان طریقہ ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن لینے کی نہیں ہے۔ جب بھی نجاست گرنے سے یا کسی بھی چیز گرنے سے، بلکہ اگر وہ داغ درد نہیں ہے، آپ کا جو ٹینک ہے یہ بھلے 50 جو ہے وہ ہاتھ وہ گہرا ہے، 50 گز گہرا ہے، لیکن اگر چوڑائی اور اس کی جو لمبائی ہے یہ 10 بائی 10 نہیں ہے، یعنی وہ 10 بائی 10 سے یعنی 100 ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا 20 ہاتھ لمبا ہے اور 5 ہاتھ چوڑا ہے تو یہ 20 بائی 5 ہو کر یہ 100 ہاتھ ہو جائے گا، تو یہ بھی داغ دردہ میں ہو جائے گا، یا اس سے بڑا ہو تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر وہ داغ دردہ ہے نہیں ہے، بھلے وہ 50 گز آپ کا گہرا ہے، اس کے اندر اگر آپ نے ہاتھ ڈال دیا تو یہ سارا مستعمل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اس کے اندر نجاست ڈالی تو بھی یہ ناپاک ہو جائے گا۔ آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ٹینک کو پاک کرنے کا یا اس کو جو ہے وہ غیر مستعمل بنانے کا، کہ جب لائن سے پانی آ رہا ہو، یا مثال کے طور پر اس میں ایک بالٹی سے پانی ڈالنا شروع کر دیں اور ادھر سے موٹر اوپر چلا دیں، تو اب یہ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو وہ مائع جاری کی تعریف ارشاد فرمایا کہ ایک طرف سے پانی آئے اور ساتھ نکلے، یعنی سیلان پایا جائے، یہ بہنا، یہ بہ رہا ہے پانی، اس کے اندر آ رہا ہے بہ کر، یہ اس طرح آ رہا ہو اور اس طرف نکل رہا ہو، تو جب یہ صورت پائی جائے گی تو اب یہ پانی جو ہے یہ اس کا پاک ہو جائے گا۔ تو یوں جو ہے وہ ٹینکی کو پاک کرنا بھی کوئی مطلب اگر اس طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ۔ بارش کے دنوں میں بہت تشویش ہو جاتی ہے، بارش ہو گئی، اب راستے میں بھی کیچڑ ہے، آنے جانے میں دشواری، نالیوں میں سے بھی پانی ابل کے روڈوں پر گلیوں پر آ جاتا ہے، کئی کئی دن تک پانی کھڑا رہتا ہے، بظاہر پانی صاف بھی ہوتا ہے، پھر بھی دل میں خیال آتا ہے کہ نہ جانے کہاں کہاں سے ہو کر آیا ہوگا، کیا کیا چیز شامل ہو گئی ہوگی۔ جانور بھی جو ہے وہ چلا کرتے ہیں، جانور بھی پیشاب کر دیتے ہیں، تو 100 طرح کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو بارش کے دنوں میں گلی کوچوں میں پانی جمع ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، بہ رہا ہوتا ہے، تو اس پانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ مطلب اس کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے جو نا بہت سے لوگ نماز تک چھوڑ دیتے ہیں۔ شاید آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ یار وہ نماز پڑھ یار ابھی آ رہا تھا، وہ بالکل جماعت چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، اچھے خاصے پکے نمازی، بعض جماعت پڑھنے والے بھی کیچڑ لگ گیا، اب کیا کریں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ کیچڑ لگ گیا نا تو وہ کیچڑ کو چھڑانے میں بھلے گھنٹہ لگے، گھر جا کر دھونا پڑے، تو بھلے جماعت ہوتی رہے، مطلب تو ناپاک نہیں ہے۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، اگر یہ ذہن میں رکھ لینا کہ چیزوں کے اندر اصل جو ہے یہ طہارت ہے، اصل پاکی ہے، تو اب جب تک اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو، جب تک اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو وہ چیز پاک ہی رہے گی۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے جو ہے وہ بارش کا پانی ہوا اور وہاں پر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، تو پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ کہیں یہ داغ دردہ تو نہیں ہو گیا۔ اب اگر ایک تو یہ بارش ہو رہی ہے، تو اب بارش ہو رہی ہے نا، اب یہ بارش برس بھی رہی ہے اور یہ پانی چل بھی رہا ہے، تو اب تو یہ ہے ہی مائع جاری، تو یہاں تو وہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اب دوسری صورت ہے کہ پانی رک گیا ہے، اب رک گیا ہے تو پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ کہیں یہ داغ درد ہے تو میں تو نہیں آ رہا، یعنی 10 بائی 10 جو مطلب 100 ہاتھ لمبا چوڑا ہے یا نہیں۔ اگر تو یہ داغ درد ہے اور نجاست اگر بالفرض کہیں لگی بھی ہوئی ہے تو اس نے اس کے رنگ بو اور مزے میں تبدیلی نہیں کی، اب اس کی وجہ سے اگر اس پہ کوئی چھینٹیں پڑی ہیں، بھلے اس میں نہا بھی لیے تو اس کی وجہ بھلے مطلب وہ اس کا رنگ گدلا ہو گیا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو صرف نجاست کی وجہ سے اس کا یہ دیکھ لیں کہ رنگ بو اور مزہ تبدیل ہوا یا نہیں۔ اگر تبدیل نہیں ہوا یا اس میں اس کا رنگ بدلا ہوا ہے، اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کس سے بدلا ہے، تو اگر نہیں بھی پتا نا اور آپ کے کپڑوں میں یہ لگ گیا تو بھی آپ اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ یہ اتنا سا بھی ذہن میں رکھ لینا کہ ہم کسی چیز کو ناپاک اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک ہمیں 100% یقین نہ ہو جائے۔ اسی طرح جو گلی کوچوں میں پانی کھڑا ہو، جب تک ہمیں 100% یقین نہ ہو جائے کہ یہ جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں نجاست نظر آ رہی ہے، یعنی دردر سے اگر کم ہے پانی، نجاست نظر آ رہی ہے اب تو ناپاک ہو گیا،
یا پھر جو ہے نا وہ ہم نے دیکھا تھا اس کے اندر جانور کو پیشاب کرتے ہوئے، یا پھر یہ ہے کہ وہاں پہلے سے نجاست رکھی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے اس کا جو رنگ اور بو یا ذائقہ جو بھی تبدیل ہو گیا ہمیں پتہ چل رہا ہے. یعنی جب تک ہمیں یقین ہو مطلب نہ ہو اس وقت تک وہ پانی جو ہے وہ پاک ہے. اسی طرح جو کیچڑ لگ جاتی ہے کپڑوں پر، وہ بھی اگر ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ پاکی ناپاکی کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے تو وہ پاک ہی ہے. جزاک اللہ. امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائی کو تشفی ہو گئی ہوگی. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سرفراز افطاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات پانی کی لائن میں گٹر لائن مکس ہو جاتی ہے. اب اس پانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس سے وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ یہ بھی بڑے شہروں کا مسئلہ ہے جہاں پر پانی جو ہے وہ استعمال والا بھی پائپ لائنوں کے ذریعے جو ہے وہ پہنچتا ہے گھروں میں، اور عموماً بارش کے دنوں میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. گھر میں جو استعمال کیا جا رہا ہے پانی، اس کے اندر کبھی اسمیل محسوس ہوتی ہے، کبھی خدشہ ہوتا ہے. تو بقول ان کے اس لائن میں اگر کوئی اور لائن مل جائے ناپاک پانی کی، گٹر لائن وغیرہ، تو اس پانی کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ شرعی طور پر جب تک اس میں ناپاکی وغیرہ نظر نہ آئے تو اس کو ناپاک نہیں کہیں گے. صحیح. اس سے وضو غسل جائز ہی ہوگا. البتہ اگر اس میں نجاست کے اثرات جو ہے وہ بالکل واضح طور پہ نظر نجاست نظر آ رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس سے وضو غسل جائز نہیں ہوگا. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ پانی دیر تک کھڑے رہنے سے بھی پانی میں بو پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جب پانی گھر میں آتا ہے تو وہ بو سی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ وہ بو دیر تک کھڑے رہنے سے ہوتی ہے. تو ایسی صورت حال ہوگی تو پھر اس سے کوئی حکم نہیں ہے. اس سے وضو غسل بھی دور اس سے جب تک کہ نجاست کے اثرات جو ہیں وہ سامنے واضح طور پہ نظر نہ آ رہے ہیں. جزاک اللہ. تو جب تک یقین نہ ہو یا نجاست کے جو ہے وہ اثرات ظاہر نہ ہو تو اس وقت اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. کوئی شخص جو ہے وہ نہانا چاہ رہا ہے، بالٹی میں پانی بھی موجود ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ایسی شے نہیں، مگ نہیں، کوئی ایسا برتن نہیں کہ جس سے وہ بالٹی میں سے پانی نکال سکے. اب وہ کیا کرے؟ اگر واقعی ایسی صورت ہے تو پھر بقدر ضرورت اس کو ہاتھ ڈالنے کی اجازت ہے. اگر بالٹی بھی ایسی ہے کہ جسے ہلا نہیں سکتا یا جھکا نہیں سکتا، ورنہ ہمارے ہاں عموماً اگر بالٹیاں ایسی ہوتی ہیں وہ جھکائی جا سکتی، ایک ہاتھ دھو لے، پہلے ایک ہاتھ دھو لے، پھر اس میں دوسرا بھی دھو لے، یا دونوں ایک ساتھ دھو لے، اس کے بعد پھر مگ وغیرہ اندر نکال لے اگر اندر چلا گیا ہے. لیکن ایسی صورت ہے کہ وہ پانی بہت وزنی ہے، یعنی کہ جس برتن میں وہ جھکا بھی نہیں سکتا، تو پھر بقدر ضرورت شرعاً اجازت ہے وہ ہاتھ ڈال لے اور اس میں سے اپنا ہاتھ دھو لے. ہاتھ دھونے کے بعد پھر جو بھی شرعی طریقہ اسی کے مطابق پھر وہ اپنا وضو غسل وغیرہ کر لے. جزاک اللہ. آخری کال ریکارڈڈ جو ہمارے پاس موجود ہے، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. طارق بات کر رہا ہوں دبئی سے. میرا سوال ہے، جس پانی سے ایک مرتبہ وضو کر لیں اب وہی پانی ہمارے پاس ہے، کوئی اور پانی نہیں ہے، ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، تو کیا ہم اس وضو والے پانی سے پاک کر سکتے ہیں؟ پانی تو ہے لیکن اس سے وضو کر چکے ہیں ایک مرتبہ. اب وضو کے بارے میں نہیں پوچھ رہے، کپڑے ناپاک ہیں، اس کو پاک کرنے کے لیے کیا اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو پانی استعمال کر لیا، یعنی جس سے وضو بھی کر لیا یا اس سے غسل کر لیا، اور غسل کے دوران جسم پر کوئی ایسی نجاست نہیں تھی یا نجاست تھی، اور جو پانی ہمارے پاس غسل کیا ہوا موجود ہے وہ نجاست کو لگ کر ہمارے پاس نہیں آیا، تو مستعمل پانی اس کو کہتے ہیں. مستعمل پانی جو ہے اس سے دوبارہ وضو نہیں کر سکتے، لیکن اس سے کپڑے، بدن یا کسی بھی حصے پر نجاست ہو تو اس کو زائل کیا جا سکتا ہے، اور وہ ان شرن وہ جو اگر اس سے نجاست کو بالکل زائل کر لیتا ہے تو اب وہ شرن کپڑا یا جو بھی جسم ہوگا وہ پاک ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ وضو کے لیے جو پانی ایک مرتبہ استعمال ہوا وہ ناپاک نہیں ہے، اسے دوبارہ وضو نہیں کر سکتے، لیکن اس سے ناپاک کپڑے کو دھو سکتے ہیں، کوئی ناپاک جگہ ہے اس کو دھو سکتے ہیں، نجاست کو، ظاہری نجاست جو ہے اس کو دور کر سکتے ہیں. گرم پانی سے وضو کرنا کیسا؟ کیا وضو کے لیے پانی کو گرم کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ وضو کے لیے پانی گرم کیا جا سکتا ہے، اس میں شرم کوئی حرج نہیں، اس سے وضو وغیرہ بھی جائز ہے.
البتہ دھوپ میں پانی کو رکھ کے جو گرم کیا جاتا ہے تو اس سے حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے علی شان ملتا ہے کہ دھوپ کے گرم پانی سے وضو وغیرہ کرنے سے برس کا اندیشہ ہے. اور اس کی فقہ کرام نے پھر صورت بیان کی کہ اس سے مراد یہ کہ گرم ملک ہو اور گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے برتن کے علاوہ کسی اور دھات کے برتن میں پانی گرم کیا جائے تو اس کو اگر بدن میں استعمال کریں گے یا ایسا کہ اس میں کپڑے گیلے کر لیں گے اور وہی گیلے کپڑے پہن لیں گے تو اس سے برس کا اندیشہ ہے، اسی لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جس طرح ہمارے ہاں حمام میں یا گیزر وغیرہ کے ذریعے پانی گرم کیا جاتا ہے اس سے بلا قرات وضو و غسل دونوں جائز. جزاک اللہ. پانی کو یہ پھینکیں گے نہیں بلکہ وہ انتظار کریں کہ یہ ٹھنڈا ہو جائے، جب ٹھنڈا ہو جائے تو اب اس کو استعمال بلا ضرورت پھینکنا تو پھر اسراف میں آ جائے گا. ہاں، نہ پئیں نہ وضو میں استعمال میں لائیں، باقی جب ٹھنڈا ہو جائے تو اب جس بھی استعمال میں چاہیں لا سکتے ہیں. الحمدللہ آج کا سلسلہ ہمارا اختتام کو پہنچا. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی شرعی مسائل پوچھنے اور اس کا حل معلوم کرنے کی سہولت موجود ہے. آپ اس سروس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ کسی سوال کا تحریری جواب چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس تحریری طور پر جواب آ جائے، تو ہمارا میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے، darulifta@dawatislami.net. اس میل ایڈریس پر آپ میل کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے تحریری سوال کا تحریری صورت میں جواب موصول ہو جائے گا. اگر آپ بذریعہ خط بائی لیٹر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پوسٹل ایڈریس بھی نوٹ کر لیجئے، دارالفتہ اہل سنت، جامع مسجد کنز الایمان، بابری چوک، کراچی. اس ایڈریس پر آپ چاہیں تو ہمیں مکتوب بھی لکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقتاً فوقتاً آپ سے عرض کیا جاتا رہتا ہے، ایک مرتبہ پھر عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر کسی شرعی مسئلے کو سمجھنے میں آپ کو کنفیوژن ہو، آپ کو درست طور پر سمجھ میں نہیں آیا تو اس کنفیوژن کو ضرور دور کیجیے. کسی بھی اہل علم سے رابطہ کر کے آپ درست مسئلہ ضرور سمجھیے، اس کے بعد عمل کیجیے. کہیں ایسا نہیں ہو کہ غلط سمجھنے کے باوجود ہم اس پر عمل کرتے رہیں، اپنے تئیں ہم درست عمل کریں، حقیقت میں ہم گناہ گار ہو رہے ہوں. تو علماء اہل سنت سے مربوط رہیں، مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ عز و جل مبلغین کی صحبت، عاشقان رسول کی صحبت ہمارے علم میں، عمل میں اضافے کا باعث ہوگی. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے دنیا بھر میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں. آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں ہمارے ہاتھ آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کا جذبہ نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.